الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. حضرت کا یہ وعظ مبارک ہوا 27 ربیع الاول 1376 ہجری بمطابق 1 نومبر 1956 عیسوی کو. اس کا عنوان مبارک ہے کامل کی صحبت کے بغیر اصلاح حال ناممکن ہے. یہ جاری ہے. حضرت آگے فرماتے ہیں قلب کی اصلاح نہ ہوئی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اصلاح قلب کے لیے پہلی شرط اخلاص ہے. اخلاص صاحب اخلاص کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے پیدا ہوتا ہے، بشرطے کہ عقیدت، ادب اور اطاعت کی 3 تاروں کے ذریعہ اس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے. جن کو کامل اور صاحب اصلاح کی صحبت نصیب نہیں ہوتی وہ علماء بھی سودے بازی کرتے ہیں. میں ممبئی ایک ہی دفعہ گیا ہوں. وہاں ایک سیٹھ صاحب نے مجھے بتلایا کہ تبلیغ کے لیے ہم جن علماء کو بلاتے ہیں ان میں سے اکثر سودے بازی کرتے ہیں. اخلاص پر ہر عبادت کی قبولیت کا مدار ہے. جس عالم دین کے اندر اخلاص نہیں اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغی به وجہ اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ. اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اس علم کو سیکھا جس سے اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، لیکن اس غرض سے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا کی متاع کو حاصل کرے تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے. فقد قیل پس تحقیق تمہیں کہہ دیا گیا تمہاری مراد پوری ہو گئی لہٰذا جاؤ جہنم میں. اسی طرح ایک سخی اور عالم سے کہا جائے گا معلوم ہوا کہ تینوں کے دل کی نیت کھوٹی تھی اور اصلاح قلب نہیں ہوئی تھی، اس لیے نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا کارآمد ہوا، نہ سخاوت اور نہ علم دین کی خدمت کام آئی. سلطنت انسانی کا بادشاہ دل ہے، اس لیے اس کی اصلاح پر ساری سلطنت کی اصلاح کا مدار ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، بشرطے کہ لینے والے اور دینے والے دونوں میں صلاحیت ہو تو رنگ چڑھتا ہے. ہر پیغمبر قابل ہی ہوتا ہے. کافر کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، سورۃ الزخرف، جس کا ترجمہ ہے یہ قرآن دونوں بستیوں کے کسی سردار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ الانعام، یعنی جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے. یعنی ہر نبی لائق ہی ہوتا ہے، نالائق کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا. اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض انبیاء علیہم السلام ایسے ہوں گے کہ ان کا ایک بھی امتی نہ ہوگا، بعض کے ایک امتی، بعض کے 2، سب نبی لائق ہی ہوتے ہیں مگر امتیں نالائق تھیں. اللہ والے خدمت دین کا اجر لینا تو درکنار، وہ تو یہ شرط کرتے ہیں کہ نہیں لیں گے.
وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں اخلاص ہے تو ہمارے ایک ایک منٹ کی قیمت بارگاہ الہی سے ملے گی اور ہم ہر صورت میں کامیاب ہیں۔ ایک شخص کی بھی اصلاح نہ ہو، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی جو دنیا میں سکون قلب اور آخرت میں نجات کا سبب بنے گی۔ دنیا دار اگر ان کو مربع بھی دے دیں گے تو وہ بالکل بیکار ہوں گے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد یہیں رہ جائیں گے۔ میں الا ماشاء اللہ اس لیے کہہ گیا ہوں کہ بعض مادرزاد ولی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاندھلہ جہاں کے حضرت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور رہنے والے ہیں، میں ایک نہ ایک مادرزاد ولی ہوتا ہے میں کاندھلہ میں۔ ان میں سے ایک شخص کاندھلہ سے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ورد و وظائف کے لیے عرض کیا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ محدث، فاضل اجل اور باطن کے کامل تھے۔ اس سے فرمایا، تیرے جیسوں کے لیے ورد و وظائف حرام ہیں، تمہیں ان کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر شخص سے تھوڑا فرماتے تھے۔ کسی نے کہا ہے، ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ وہ خود کامل تھے، اس کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ولی ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ طبیب حاذق مریض کی شکل دیکھ کر اس کا مرض بتلاتا ہے۔ بھیرا کے ایک حکیم صاحب کے متعلق سنا ہے کہ اگر مریض اپنا حال بتلاتے تو وہ ناراض ہوتے تھے اور خود ہی مرض بتلاتے اور خود ہی اس کے اسباب بھی بتلاتے۔ کیا یہ علم غیب ہے؟ ہرگز نہیں۔ انگریز نے تو ہماری طب کو تباہ کر دیا۔ تقسیم سے پہلے دفتر سے آنے کے بعد ہندو، سکھ، مسلمان سب طبیہ کالج میں داخل ہو کر حکیم حاذق کی سند حاذق ہونا ہے نا حاذق کی سند حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ کیا خاک مرض کی تشخیص کریں گے؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کیونکہ وہ ہر حال میں بلا حیلہ اور بلا وسیلہ سب کچھ جانتا ہے۔ کامل وہی ہو سکتا ہے جس نے مدت مدید تک بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنی تربیت کرائی ہو۔ میں نے اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی بعض کتابوں کے حوالہ سے اپنے رسالہ پیر و مرید کے فرائض میں لکھا ہے کہ حضرت امروٹی رحمہ اللہ ایک دفعہ کسی شخص کی سفارش کرنے پیر بگاڑوں کے پاس گئے اور حضرت رحمہ اللہ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ اس مظلوم کی داد رسی کر دو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، میں کر دوں گا، لیکن فوراً کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت رحمہ اللہ نے غصہ میں اس سے فرمایا کہ تم پیر صاحب کے پیشاب کے بیٹے ہو اور میں ان کے سینہ کا بیٹا ہوں۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ والوں کے ہاں دنیا کے مفاد پیش نظر نہیں ہوتے۔ جب تک یہ رنگ پیدا نہ ہو اصلاح نہیں ہوتی۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں، سب کو یہ مسلم ہے کہ معبود وہی ہے، کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ آخر میں ضمیمہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر استعداد ہو تو کامل کی صحبت میں فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت شرط ہے، ورنہ بعض زمینیں بیج کو ہی کھا جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح قلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ واضح ہے بات۔ تزکیہ کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ جب تک اگر ہم واقعتاً تزکیہ چاہتے ہیں نا تو اس سے پہلے جو حضرات ہمارے مشائخ نے اس کے اصول و ضوابط بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر اپنا تزکیہ کرایا جائے۔ تو شیخ کامل حضرت فرماتے ہیں ایک تو کامیاب ہے، اور پھر اگر کسی کو شیخ کامل مل بھی جائے تو ان سے فیضیاب ہونا بھی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ بھی
اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے، اور فضل کے ساتھ ساتھ انسان کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے، سب سے پہلی تو یہ کہ اخلاص ہو اور طلب صادق ہو، پھر اس کے بعد وہ جانے کس چیز کو، کہ جس سے دیکھیں پرنسپلز آف لاز پرنسپلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کسی ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کرنے کے لیے لے جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ ریسیپشن میں جاتے ہیں نا. اب تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی نا. سب سے پہلے معلومات کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ریسیپشن، استقبالیہ پر اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے معلومات لیتے ہیں کہ میں نے بچے کو داخل کرانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے مجھے کون سا پروسیجر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، پہلے پرنسپل کے پاس جانا ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ، یعنی وہ سارا ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. پھر اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ہر ایک اس کے، ہر ایک سینٹر کے، جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک دوسری بات، مثال کے طور پر ایک ادارے میں بھی بی ایس ہو رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، دوسرے ادارے میں بھی بی ایس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں ادارے علیحدہ علیحدہ ہے. اب مقصد دونوں کا کیا ہے؟ بی ایس کی ڈگری دینا، ٹھیک ہے نا، بی ایس کی ڈگری دینا، چاہے وہ کسی بھی مضمون میں بی ایس ہے. اسی طرح ہے نا. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یونیورسٹیز میں یا کالجز میں یا انسٹیٹیوٹس میں، وہ جو ان کے پرنسپلز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، اصول و ضوابط اردو میں جن کو بولتے ہیں، اصول و ضوابط جو ہوتے ہیں، وہ ایک ادارے کے دوسرے ادارے کے ساتھ مماثلت نہیں کھاتے. اسی طرح ہے نا. یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی. مقصد کیا ہے دونوں کا؟ ایک ہی ہے نا، بی ایس کی ڈگری بھی دینا ہے نا. لیکن اس ادارے میں جو اصول و ضوابط ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے. یہی حال اللہ والوں کی صحبت کا ہوتا ہے. ہر ایک اللہ والے کی اپنا مشرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، فلاں حضرت جو تھے وہ تو بڑے شفیق تھے یار، یہ حضرت تو بڑے سخت ہیں اور ایسے ہیں. وہاں ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ جو ہے پتہ چلتا تھا کہ واقعی، اور یہ حضرت تو ہمارے قریب بھی نہیں آنے دیتے ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے ہاں وہ دوسرا وہ ہے اور ان کے ہاں دوسرا وہ ہے. اب حضرت حاجی مزاد اللہ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فوراً جیسے ہی تھوڑا سا کوئی اصلاح کے راستے، تزکیہ کے تھوڑے سے راستے کے اوپر کچھ چل پڑتا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو حضرت ان کو فوراً خلافت اجازت دے دیا کرتے تھے. اتنا نہیں تو اتنا کر دیا کرتے تھے کہ مجاز بیعت فرما دیتے تھے کہ آپ بیعت تو کریں گے لیکن میری، ٹھیک ہے نا. خلیفہ مجاز نہیں ہے، بیعت میں مجاز ہیں. آپ بیعت میں بیعت کریں گے آپ، لیکن وہ بیعت یعنی کہ مثال کے طور پر میری طرف سے کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں وہ آپ کا پیر بھائی ہوگا. بس اب انشاءاللہ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب حضرات آئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہ حضرات آئے حضرت ان کے خلیفہ حضرت شیخ رشید احمد گنگوئی سے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ٹھیک ہے نا. اب وہ مجاز بھی تھے، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ حضرات ان 2 کے 3 حضرات تھے، مجازین تھے. وہ جیسے آئے تو حضرت نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں حضرت نے اجازت دے رکھی تھی ایسے ایسے ہمارے لیے. حضرت نے فرمایا شیخ گنگوئی سے رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے حضرت کا مشرب تھا اپنا، لیکن یہاں آپ کو تھوڑی محنت اور زیادہ کرنی پڑے گی، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ حاجی صاحب سے مجاز تھے. یہ اصول و ضوابط ہیں، ان پر اگر چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم آپ کو ادھر قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں دونوں پیر بھائی ایک ہی شیخ سے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا حضرت رشید احمد گنگوئی سے رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب اور تھا،
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب اور تھا، قاسم نانوتوی سے رحمۃ اللہ علیہ یہ مشرب اور تھا، خلیل احمد سہارنپوری سے رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب اور تھا، ٹھیک ہے، حضرت تھانی سے رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب اور تھا، لیکن یہ سارے ایک ہی شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے خلیفہ مجازین ہیں، خلفاء ہیں ان کے، لیکن ہر ایک جو شیخ ہے ان کا اپنا اپنا مشرب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اصلاح دل، اصلاح حال یعنی کہ بزبان عربی تزکیہ، ہم نے تزکیہ کروانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اپنے اصول و ضوابط ہے، اصول و ضوابط میں حضرت نے جو اس کا نچوڑ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی جائے تو اس میں یعنی کہ تعلق جوڑنے کے بعد، تعلق جوڑنے کے پہلے کے آداب پہلے جاننا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تعلق جڑ جائے، ٹھیک ہے نا، تو شیخ کے ساتھ 3 تاروں کے قلبی تعلق ہو، ایک تو عقیدت ہو، پھر ادب اور پھر اطاعت ہو، عقیدت ہو، ادب ہو اور اطاعت ہو، تب جا کر بات بنتی ہے، ورنہ کام نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی مثال حضرت نے یہ بھی دی، جو اکثر ہم پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں ان کے ایک امتی بھی نہیں تھا، ابھی یہاں پر حدیث شریف آ گئی، ٹھیک ہے نا، کہ قیامت کے دن بعض انبیاء علیہ السلام ایسے ہوں گے کہ ان کا ایک بھی امتی نہ ہوگا، بعض کے ایک امتی، بعض کے 2، سب نبی لائق ہی ہوتے ہیں مگر امتیں نالائق تھیں۔ اسی طرح مشائخ جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جتنے بھی اہل حق میں سے ہمارے مشائخ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی سے اگر مجاز ہیں وہ سارے ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اس کی قبولیت اور اس کا مدار یہ حلقہ کی زیادتی یا کمی پر نہیں ہے، دار و مدار اس کا کہ حلقہ اس کا بڑا ہے تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت کا حامل ہے، وہ مقبول ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس کا حلقہ کام ہے یا جس کا کوئی مرید نہیں ہے تو وہ مقرب نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا دار و مدار اس چیز پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مقدر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مقدر میں جس سے فیض یاب ہونا لکھا ہوتا ہے نا اللہ نے، جس طرح رزق ہے نا، یہ رزق کی طرح یہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب ہم وہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اصول و ضوابط، تو اصول و ضوابط ہمیں یہ تو سمجھ آتے ہیں کہ فلاں ادارے کے یہ اصول و ضوابط ہیں، اس کو ہم نے نہیں توڑنا۔ کیوں نہیں توڑنا؟ آن دی اسپاٹ ہمیں سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن تزکیہ کے جو آداب ہے نا ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں، اس لیے ہمارا تزکیہ نہیں ہو پاتا، اس لیے تزکیہ نہیں ہو پاتا۔ اگر جتنا ہوا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اس کے اوپر ہوا تھا نا پانی پھیر کے ٹھہر جاتے ہیں، صرف اپنے ایک کول یا اپنے کسی چھوٹے سے فعل کی اس کی وجہ وہ بنتی ہے۔ بہرحال یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو بات آئی بڑی عجیب و غریب، حضرت امروٹی سے رحمہ اللہ ایک دفعہ کسی شخص کی سفارش لے کر پیر بگاڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، پیر بگاڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، ان کے جو جانشین تھے اس وقت، ان کے پاس گئے، جو حضرت حافظ محمد صدیق بھرچولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے، ان کے یعنی کہ یہ اپنے دادا پیر جی رحمہ اللہ کے پاس ان کی خانقاہ شریف پر گئے، حضرت امروٹی سے رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، کسی شخص کی سفارش لے کر گئے کہ حضرت ان کا کام کر دیں، تو انہوں نے فوراً حامی نہیں بھر لی، نہیں ٹھیک ہے کر دیں گے، فوراً حامی نہیں بھری کہ ابھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن فوراً کرنے پر اس کا کام فوراً کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو حضرت رحمہ اللہ نے غصہ میں اس سے فرمایا کہ تم پیر صاحب کے پیشاب کے بیٹے ہو، نہیں تم پیر صاحب کے جو ہمارے دادا پیر جی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے پیشاب کے بیٹے ہو، جسمانی بیٹے ہو، ٹھیک ہے نا، اور میں ان کے سینہ کا بیٹا ہوں، روحانی بیٹا ہوں۔ تو کیا مراد ہوئی؟ مراد کیا ہوئی
مراد کیا ہوئی؟ جسم اور روح. جسم فانی چیز ہے، روح ابدی چیز ہے. تو روحانی جو بیٹے ہوتے ہیں، روحانی اولاد ہوتی ہے، اور روحانی جو والدین ہوتے ہیں ان کا تعلق شروع سے آ رہا ہے، ادھر دنیا میں چلتا ہے، پھر آخرت میں بھی چلے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس بحث کو اور نہیں چھیڑتے، ورنہ ٹھیک ہے نا. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ والوں کے ہاں دنیا کے مفاد پیش نظر نہیں ہوتے جب تک یہ رنگ پیدا نہ ہو، اصلاح نہیں ہوتی. یعنی کہ اللہ والوں کے ہاں دنیا کے مفاد پیش نظر نہیں ہوتے. ہمارے اندر کیا پریشانی ہے، مصیبت ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ دنیا کے مفاد لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ادھر لکھو، اللہ والوں کے ہاں دنیا کے مفاد پیش نظر نہیں ہوتے جب تک یہ رنگ پیدا نہ ہو، اصلاح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ تو یہ فرمایا کرتے گلو جو ہمارے لیے دنیا کے لیے آتا ہے وہ دنیا دار ہو کے جائے گا، جو مال کے لیے آتا ہے مالدار ہو کے جائے گا، جو دین کے لیے آتا ہے دین سے وہ دیندار ہو کے جائے گا، جو جس چیز کے لیے آتا ہے وہ وہی پائے گا. اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. حضرت آگے ضمیمہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے اندر استعداد ہو تو کامل کی صحبت میں فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت شرط ہے، ورنہ بعض زمینیں بیج کو ہی کھا جاتی ہیں. بعض زمینیں بیج کو ہی کھا جاتی ہیں. اس کی یعنی کہ بیج کی پرورش اللہ کے حکم سے کرتی ہے نا زمین. ٹھیک ہے نا. بیج کی پرورش کرتی ہے نا اللہ کے حکم سے زمین، تب جا کے وہ. لیکن بعض زمینیں ایسی منحوس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہ تو ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ معاف کرے، بعض مشائخ کے پاس ایسے حضرات بھی جاتے ہیں کہ وہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.